أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اخلص نياتنا خالصة لوجهك الكريم. حضرات گرامی، ایک اہم موضوع اس سے متعلق مجھے آپ کو بار بار جاننا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے کہ ہم اس بارے میں بار بار سوچیں، اس بارے میں بار بار جانیں، اس بارے میں میں اور آپ اپنی اصلاح بار بار کریں. آج کا ہمارا موضوع ہے غفلت. اس کے اسباب کیا ہیں، ہم اپنے اندر غفلت کو کیسے پہچانیں گے، اور پھر غفلت کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے. ان ساری باتوں سے متعلق انشاءاللہ قرآن حدیث کی روشنی میں مختصر ہم جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی بات، یہ جو غفلت کا ورڈ ہے یہ کیا ہے؟ غفلت کا ورڈ ہے عربی کا لفظ ہے، عربی کا ورڈ ہے، اردو کے اندر بھی استعمال کیا جاتا ہے. غفلت کہتے ہیں نادانستگی کو. مثال کے طور پہ میں غفلت سے آ گیا، میں غفلت سے گر گیا. چل رہا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں پہ گڑھا ہے، گر گیا، غفلت ہو گئی. تو اس طرح کے الفاظ ہم خود استعمال کرتے ہیں، یعنی انجانے میں غلطی کر بیٹھتے ہیں، انجانے میں مصیبت میں پڑ جاتے ہیں، اس کو غفلت کہتے ہیں. تو غفلت اب آج جو ہم معلوم کریں گے، یہ غفلت الگ الگ طریقے کی ہو سکتی ہے. غفلت کبھی آپ کے کاروبار سے ہوتی ہے، غفلت کبھی آپ کے کام سے ہوتی ہے. غفلت بہت طرح کی ہے، لیکن آج جس غفلت کے بارے میں ہم معلوم کر رہے ہیں وہ غفلت اللہ رب العالمین سے متعلق ہے. وہ غفلت ہماری آخرت کی زندگی سے متعلق ہے. اس کے بارے میں ہم معلوم کریں گے. اللہ سے بے شمار لوگ ہیں غافل ہیں. اللہ سے رشتہ جڑنا ہے، اللہ سے رشتہ مضبوط ہونا ہے، آخرت کی زندگی یہ مقصد ہونا ہے، لیکن غفلت میں اللہ سے دور ہو رہے ہیں. غفلت میں جنت سے دور ہو کر جہنم میں چلے جا رہے ہیں. تو یہ جو غفلت ہے اس کا سبب کیا ہے، یہ غفلت کیوں آتی ہے، اس غفلت کو ہم اپنے اندر سے کیسے ختم کریں، اور یہ غفلت کتنی خطرناک چیز ہے. تو بہرحال یہ جو اللہ رب العالمین سے متعلق لوگ غافل ہیں، اپنی آخرت کی زندگی سے متعلق جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ غفلت بہت خطرناک ہے، بہت بھیانک ہے، بہت بھیانک ہے. اللہ رب العالمین سورہ انبیاء نمبر 1 میں فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کے حساب کتاب کی گھڑی بالکل قریب پہنچ گئی ہے اور لوگ ابھی بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. حساب کتاب کا مسئلہ قریب ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے، مثال کے طور پہ چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو نہیں معلوم ہے، شعور نہیں ہے، وہ غفلت میں رہتا ہے. اللہ کو نہیں معلوم نماز میں کیسے ٹھہرنا، اس کو نہیں معلوم اپنی زندگی کیسے گزارنا نہیں معلوم، وہ غفلت میں ہے، ابھی اس کو عقل نہیں آئی ہے، اس لیے اللہ سے غافل ہے. لیکن صاحب شعور لوگ جوان ہو گئے ہیں، ادھیڑ پر کو پہنچ گئے ہیں، بوڑھے بھی ہو گئے ہیں،
لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سے جو رشتہ جڑنا ہے، اللہ سے جو تعلق بننا ہے، اللہ کی جو محبت دل کے اندر ہونی ہے، اللہ سے جو تعلق دل سے ہونا ہے، وہ نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، ایسی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کو بھول جا رہے ہیں، اللہ کو پیڑ بتا کر چلے جا رہے ہیں، آخرت کو پیڑ بتا کر دنیا میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو سبحان اللہ، ہمیں غور کرنا چاہیے اپنی زندگی پہ کہ ہم اللہ سے کیا غافل ہیں یا اللہ سے تعلق جڑا ہوا ہے؟ آخرت کی زندگی کیا ہمارا مقصد ہے یا دنیا کی زندگی ہمارا؟ بار بار ہمیں چیک کرنا چاہیے۔ اللہ وہی فرما رہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب کی گھڑی قریب آ گئی ہے، اس کے باوجود بھی غافل بنے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین سورہ اعراف آیت نمبر 179 میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم جہنم کو بھر ڈالیں گے، ہم جہنم کو بھر ڈالیں گے ایسے بے شمار جنات سے اور ایسے بے شمار انسانوں سے، بھر دیں گے اللہ رب العالمین۔ کون لوگ ہوں گے؟ ان کی کوالٹی کیا ہوں گے؟ اللہ فرما رہے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں لیکن غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ دل کا کام یہ ہے کہ اپنے رب کو پہچانے، لیکن غفلت میں اتنا ڈوبا ہے کہ دل کا رشتہ اللہ سے نہیں جڑتا۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں، آنکھیں اللہ نے دی ہے اللہ کی قدرتوں کو دیکھ کے اللہ کو پہچاننے کے لیے، لیکن آنکھوں سے سب چیزیں دیکھ رہے اپنے فائدے کی، لیکن اللہ سے رشتہ جوڑنے والی چیزوں کو نہ دیکھ رہے ہیں نہ اسے نتیجہ لے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان بھی ہیں لیکن سنتے نہیں، اللہ کی آیتوں کو اپنے کانوں کے اندر بھی جانے نہیں دے رہے، اللہ کی آیتوں کو اپنے کانوں کے اندر بھی نہیں جانے دے رہے، کان پہ آ رہے ہیں جھٹک دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، پھر اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام، یہ ایسے لوگ ہیں جو جانوروں کے جیسے بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی کے گزرے۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں، غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، تو میرے بھائیوں، اگر غفلت ہمارے اندر آ جائے اللہ اور آخرت سے، ہمارا دل ہوگا لیکن اس کا جو کام ہے، ہماری آنکھ اس کا جو کام ہے، ہمارے کان اس کا جو کام ہے، وہ نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ، دل اللہ سے رشتہ جوڑنے والا ہے، آنکھیں اللہ سے رشتہ جوڑنے والی ہے، کان اللہ سے رشتہ جوڑنے والے ہیں، ان لوگوں کا اصل مقصد ہی یہی ہے، لیکن ان سے ان کا اصل مقصد حاصل نہیں ہوگا، اصل مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ یہ دل بھی دنیا میں ڈوبا ہوا، یہ آنکھیں بھی دنیا کی رنگینیوں میں، یہ کان بھی دنیا کی دینے کا مزوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے اور اللہ سے غافل ہوں گے۔ سبحان اللہ، میرے بھائیوں، یہ جو غفلت والی چیز ہے، یہ ہلاک ہونے والی قوموں کی نشانی ہے، یہ ان لوگوں کی نشانی ہے جن پہ اللہ کے عذاب کے کوڑے برسے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے آیت نمبر 136 میں فرماتے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَإِنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان سے بدلہ لیا، ہم نے ان سے انتقام لیا، ان سب کے سبوں کو سمندر کے ڈبو کے رکھ دیا۔ کیوں؟ پھر فرماتے اللہ رب العالمین کذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور اس سے غفلت میں پڑ گئے تھے۔ اللہ سے ڈرایا جاتا، اللہ کی طرف نہیں آتے، آخرت کی یاد دلائی جاتی، آخرت کی طرف نہیں آتے، دنیا کو سب کچھ ان لوگوں نے سمجھ لیا تھا، اللہ نے ان سے انتقام لیا۔ سبحان اللہ، تو بہرحال میرے بھائیوں، یہ غفلت بہت بھیانک چیز ہے اللہ اور آخرت سے، اللہ اور آخرت سے۔ تو ہمیں چیک کرنا چاہیے، ہمیں چیک کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر غفلت ہے یا نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اتنی خطرناک غفلت ہے جن سے اللہ رب العالمین انتقام لینے والے ہیں، یہ غفلت کو ہم اپنے اندر ہے یا نہیں، اس کو کیسے آئیڈینٹی کریں گے، ہم کیسے اس کو پہچانیں گے کہ ہمارے اندر غفلت پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی، کیسے پہچانیں گے؟ تو سب سے پہلی چیز ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کی فرما برداری میں سستی کرتے ہیں یا نہیں۔ سستی کرتے، آپ فرض نماز چھوڑتے ہیں، آپ کے اندر غفلت ہے،
آپ کو قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا، قرآن پڑھنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، اللہ کی عظیم فرما برداری، اللہ کے کلام کی تلاوت، اس میں غور و فکر، سبحان اللہ، عظیم عبادت ہے اللہ کی۔ آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ قرآن پڑھیں، آپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ آپ قرآن پڑھیں، سبحان اللہ۔ اللہ کی فرما برداریوں سے اگر آپ دور رہ رہے ہیں، اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادتوں سے آپ دور رہ رہے ہیں، تو سمجھ جائیے کہ آپ کے اندر غفلت ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 142 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا۔ منافقین جو کہ غافل لوگ ہیں، اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو دے رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے، اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے، نماز کے لیے جب ٹھہرتے ہیں بڑی سستی کے ساتھ ٹھہرتے ہیں، اور جب نماز پڑھتے بھی ہیں تو مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کو راضی کرے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے اور اللہ کا بہت کم ذکر کرتے ہیں۔ منافقوں کی نشانی ہے، نماز سے متعلق ان کے پاس سستی ہے، منافقوں کی نشانی ہے اللہ رب العالمین کا بہت کم ذکر کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اگر ہمارے اندر اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں، ہمارے سے نمازیں چھوٹ رہی ہے، ہم قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں، ہم سے اللہ کے فرائض ادا نہیں ہو رہے ہیں، سمجھ جانا چاہیے کہ ہمارے اندر بھی غفلت پنپ رہی ہے، ہمارے اندر بھی غفلت بڑھ رہی ہے اللہ اور اس کے رسول سے، سبحان اللہ، اللہ اور آخرت سے۔ میرے بھائیو، غفلت کی نشانیوں میں سے اور ایک نشانی علماء کرام یہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے، اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے، اس کو لائٹ لے لینا، اس کو لائٹ لے لینا۔ اللہ نے سود سے منع کر دیا ہے، میں پھر مجبوری ہے کیا کروں، سود لے لے رہے۔ اللہ نے منع کر دیا ہے کہ کسی کا حق نہیں مارنا، نہیں بھائی مجبوری ہے حق مار لے رہا ہوں۔ تو لائٹ لے کر جو گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، لائٹ لے کر جو گناہوں کے اندر پھنستے رہتے ہیں، نہیں اللہ کو معاف کر دیتے، نہیں میں جناب پتی ہوں، نہیں میں جناب دامن پکڑ، ایسے جو حرام کرتے ہوئے جو لائٹ لیتے ہیں، ایسے لوگ بھی غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں ان المؤمن یرا ذنوبه كأنه قائد تحت جبل يخاف ان يقطع علیہ۔ مومن کی مثال ایسے ہی ہے، جب مومن گناہ اس کے سامنے آ جاتے ہیں ایسے ہی لرز جاتا ہے۔ مومن جب اس کے سامنے گناہ آتے ہیں، مومن جب اس کے لیے گناہ کا موقع آتا ہے، اللہ سے ایسے ہی لرز جاتا ہے، اللہ سے ایسے ہی کانپ جاتا ہے جیسے کہ ایک بڑی چٹان کے نیچے ٹھہرا ہوا ہو اور یہ پورا خدشہ اور خوف ہو کہ چٹان اس کے اوپر گر جائے۔ چٹان ایک بڑی چٹان ہے جو ہل رہی ہے، پتہ نہیں کب گر جائے، تو اس کے نیچے ٹھہرتے ہوئے جس طرح سے ڈر محسوس ہوتا ہے، مومن گناہوں کو دیکھ کر اللہ رب العالمین سے ایسے ہی خوف زدہ ہو جاتا ہے، ایسے ہی ڈر جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنفِهِ۔ جو فاجر ہوتا ہے اس کی یہ نشانی ہے کہ گناہوں کو ایسے ہی ہلکے میں لیتے ہوئے کرتا ہے جیسے کہ کوئی مکھی ہے اس کی ناک پہ بیٹھی اور اسے ہکال دے رہا ہے، اسے ہکال دے رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں کا ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ اگر ہم گناہوں کو لیٹ لے رہے ہیں، حرام کاریوں کو لیٹ لے رہے ہیں، سمجھ جانا چاہیے کہ ہمارے اندر غفلت پنپ چکی ہے۔ میرے بھائیو، اس کے علاوہ غفلت کی نشانیوں میں سے علماء کرام یہ بھی ایک نشانی بناتے ہیں کہ بندہ اللہ کی نافرمانی سے محبت کرے، بندہ اعلان اللہ کی نافرمانی کرے کھلا کھلا، اللہ کی نافرمانی کرے کھلا کھلا، حرام کاموں کو کرے، حرام کاموں سے اس کو انس پیدا ہو جائے۔ میرے بھائی، کتنے حرام کام ہیں جو لوگ آج بڑے مزے لے کر کر رہے ہیں، بڑے لے کر کر رہے ہیں، حرام کام ہے، ان کو بتایا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی پی رہے ہیں، حرام کام ہے اس کے باوجود بھی لوگوں کو دکھا کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، یہ منافقوں کی نشانی ہے، یہ غفلت کی نشانی ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اسے یہ بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس
گناہ کی محبت ہے. اگر ہم اپنے آپ کو یہ پا رہے ہیں کہ ہمارا تعلق گناہ سے جڑا ہوا ہے، مثال کے طور پہ گٹکا کھا رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، حرام ہے آپ کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سب کے سامنے پی رہے ہیں، بڑی شان سے پی رہے ہیں، آپ بڑی شان سے پی رہے ہیں، حرام ہے اور بڑی شان سے آپ پی رہے ہیں. کیوں؟ غفلت. آپ کا رشتہ اللہ سے جیسے جڑنا ہے ویسا نہیں جڑا ہوا ہے. آخرت آپ کے دل میں جیسی بسنی چاہیے ویسے نہیں بسی ہوئی، آپ غافل ہیں اس لیے یہ کر رہے ہیں. تو بہرحال اس طرح کی اگر گناہ سے محبت آ جائے اور گناہ ہم اعلان کرنے والے بن جائیں تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ ہمارے دل غفلت کا شکار ہے. اس کے علاوہ میرے بھائیوں، غفلت کی نشانیوں میں سے اللہ اور آخرت سے غافل ہو جانا، اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم ایسے کاموں میں زیادہ مشغول رہے جس کا نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت کا فائدہ. نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت. آپ دیکھ لیجئے آج جو نا سارے لوگ اس کے اندر مصروف ہیں، سب 2 انگلیاں لے کر فون پر ہی لگے رہے، فون پر ہی لگے رہے. کیا فائدہ ہے؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. یہ شارٹس پہ شارٹس دیکھتے جا رہے ہیں، فیس بک پہ لائکا کمنٹس کرتے جا رہے ہیں، واٹس ایپ پہ جنہیں کا ایک کے بعد ایک دیکھتے جا رہے ہیں. نہیں بھائی علم میں اضافہ کر رہے ہیں، نہیں بھائی نالج گین کر رہے ہیں، اور بلا کچرا بھر رہے ہیں اپنے ذہنوں کے. تو یہ ایسی چیزیں جس کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے اور نہ آخرت کا فائدہ ہے، اس سے زیادہ جڑ جانا، اس میں زیادہ وقت گزارنا، یہ بھی اللہ سے غافل ہونے کی نشانی ہے. جو بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہو ایسے واہیات کاموں کے اندر نہیں رہے گا. جس بندے کے دل میں آخرت بس چکی ہو، جنت کا جو شوقین ہو، جو جہنم سے بچنے کی خواہش رکھتا ہو، ایسا آدمی گیم میں رہے، ایسا آدمی جنہیں کہ کھیل کے تماشوں میں رہے، ایسا آدمی لغویات کے اندر رہے، ایسا آدمی حرام کاری آنکھوں کی زنا کاری کے اندر رہے. ایسا نہیں ہو سکتا. تو بہرحال میرے بھائیوں، یہ چند نشانیاں ہیں جس کو دیکھ کر ہم پہچان سکتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی ہلاک اور برباد کرنے والی غفلت ہے. پہلی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے ہمارے پاس سستی آ جائے. اللہ کی فرما برداری میں سستی. نماز ادا ہو گئی، ہمیں نماز کی طرف آنا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں نہیں بھائی اقامت ہونے دو، 15 منٹ ہے. یہ سستی ہے. اذان ہو گئی، اٹھ جانا ہے بستر سے، ارے ابھی اقامت کا ٹائم ہے، 5 منٹ سے اٹھیں گے، یہ سستی ہے. تو اللہ کی فرما برداری میں ایسی سستی جب آتی ہے تو غفلت آتی ہے. اس کے علاوہ میرے بھائیوں، ہم نے یہ بھی جانا اس کے اندر غفلت کے اسباب، غفلت کی جاننے والی چیزوں میں سے یہ بھی ہے کہ ہم حرام کاموں کو لائٹ لے کر کریں. اس کے علاوہ غفلت پائے جانے کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ ہم گناہوں سے محبت کریں اور اس کو اعلان کریں. غفلت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ ہم ایسی چیزوں میں اپنا وقت بتائیں جس کا نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہے اور نہ آخرت کا فائدہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ غفلت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اللہ سے بندہ غافل کیوں ہو جاتا ہے؟ آخرت اس کے سینے میں کیوں نہیں بستی ہے؟ اہم سوال ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دنیا کی محبت. سب سے پہلی چیز یہ ہے دنیا کی محبت. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وعد اللہ لا يخلف اللہ وعدہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون ظاہرا من الحیاة الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون. دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ سچا یقین دل کے اندر نہیں ہے. دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ یہ سچا یقین دل کے اندر نہیں ہے. سبحان اللہ. میرے بھائیو، اگر آپ کسی سے کہیں بھائی ایک لفظ بول دو، آپ ہائی بول کے بول دو، آپ کو 1 کروڑ روپے ملیں گے، کتنے لوگ نہیں بولیں گے؟ اگر یہ رکھا جائے کہ بھائی آپ 1 مرتبہ ہائی بول دو، 1 مرتبہ آپ ہیلو بول دو، آپ کو 1 کروڑ روپے ملیں گے، کتنے لوگ نہیں بولیں گے؟ کتنے لوگ نہیں؟ یقین ہے. چیک بتا دیا کہ دیکھو ہیلو بولو چیک، ہیلو بولو چیک. پورے لوگ آئیں گے، کروڑوں پتی بھی آئے گا. ارے ہیلو بولنا ہے، میں بھی لینے کے جاؤں گا. سبحان اللہ. تو دنیا سے اتنی محبت کہ اگر 1 لفظ بولنے کے لیے اتنا دے دیا جائے، کتنا سبحان اللہ. اللہ رب العالمین کتنا دیتے ہیں.
بندہ سبحان اللہ الحمدللہ ہے، سبحان اللہ والحمدللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لآن ما بین السماوات والارض، 1 کروڑ نہیں، 7 آسمان اور زمین بھر کے اللہ رب العالمین اجر دے رہے ہیں، بدلا دے رہے ہیں۔ یقین نہیں ہے، یقین نہیں ہے، دنیا کے معاملے میں یقین ہے، ہلو بولو بول رہے ہیں، کیوں؟ یقین ہے، مل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کے وعدے پر یقین نہیں ہے، دنیا کی محبت۔ تو یہ دنیا کی محبت بہت خطرناک چیز ہے، دنیا کی محبت۔ دنیا کی آج دیکھ لیجیے، آج جو لوگ ظلم کر رہے ہیں کس لیے؟ آج جو لوگ حرام کاریاں کر رہے ہیں کس لیے؟ آج جو لوگ اللہ رب العالمین کے اتنے بڑے سود پہ مان لے رہے ہیں، زنا کاریوں کے در پڑے ہوئے ہیں، سب کیا چیز ہے؟ یہ دنیا سے محبت۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا بھی خلاف ورزی نہیں کرتے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اللہ کے وعدہ کیا ہے، اس پر سچا یقین، علم یقین نہیں ہے، حقیقی یقین نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کار ایک اچھی دکھ رہی، سمجھتے کہ یہ کار میرے پاس آ گئی تو میں جناب بہت آرام کا سفر کروں گا، پھر وہ کار میں جب بیٹھ جاتے ہیں پھر اس سے کوئی اور اچھی کار دکھتی ہے، جب سمجھتے کہ یہ کار شاید میرے پاس آتی تو میں سفر سے مزہ لوٹتا۔ میرے بھائیوں، دنیا کی سب سے لگژریس کار کے اندر آپ بیٹھ جائے تب بھی آپ کی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ آپ سمجھتے میرا گھر ایسا ہے، میں اپنے گھر کو ایسا ڈیکور کروں، ایسا بنا لوں، آپ کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ دنیا کے اندر آپ نعمت پر نعمت لوٹ لے، سامان پر سامان جمع کر لے، آپ کی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ اللہ اس لیے فرمانا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کے ظاہر کو دیکھ کر سمجھ رہے ہیں کہ اس میں سکون آرام ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہے، وہ من الآخرۃ هم غافلون، یہ دنیا کی چمک دمک جو ان کی آنکھوں میں چمک رہی ہے، دنیا کی کاریں، دنیا کے بنگلے، دنیا کے گھوڑے، دنیا کی چیزیں، دنیا کے اسباب ان کی آنکھوں میں چمک رہے ہیں، آخرت سے غافل ہے، آخرت سے غافل ہے۔ تو آخرت اگر صحیح معنوں میں ہمارے پاس آ جائے، دنیا خیر دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دنیا اللہ رب العالمین کے پاس اس کی حیثیت، دنیا، دنیا کا سونا، دنیا کے ہیرے، دنیا کی جائیدادیں، دنیا کے گھر، دنیا کی کاریں، دنیا کی ساری نعمتیں اللہ رب العالمین کے پاس ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، ایک مچھر کے پر کے برابر۔ اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی اللہ کافر کو گھوٹ پانی بھی نہیں دیتی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دنیا کی حقیقت ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ دنیا سے محبت یہ ایسی چیز ہے جو اللہ رب العالمین سے غافل کر دیتی ہے، اللہ رب العالمین سے غافل کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، دنیا سے دور رہنا چاہیے، دنیا سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک ان تداعی علیکم الامم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها، ایک ایسا زمانہ قریب ہے جس میں دنیا کی ساری قومیں تمہارے اوپر ایسے ہی جھپٹ پڑے گی، ایسے ہی تم پر حملہ کر دیں گی جیسے کھانے کے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ ہم اتنے کم ہو جائیں گے کہ جس کی وجہ سے دنیا کی ساری قومیں ہم پر ٹوٹ پڑ جائیں گی؟ لیکن یہ فرماتے نہیں نہیں، تم تو بہت زیادہ ہوگے، سمندر کے جھاگ کے مانند ہوں گے، لیکن ولیکن غلبت علیکم الوہن، لیکن تمہارے دلوں میں ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جو وہن ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ وہن کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا سے محبت، موت سے نفرت، دنیا سے محبت، موت سے نفرت۔ میرے بھائی ہم میں سے کون ماننا چاہتا ہے؟ ہم میں سے کون اپنے گھر بار، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنا چاہتا ہے؟ ہم میں سے کون اپنی کار کو اپنے آنکھوں کے سامنے تباہ ہوتے دیکھنا چاہتا ہے؟ ہم جو اتنی محنت سے اتنے اسباب جمع کیے ہیں، ایسے گھر بنائے ہیں، ایسی کاریں رکھی ہے، ایسی فیسلٹیز بنائی ہیں، اس کو چھوڑ کر جانے کے لیے کون تیار ہے اللہ کے پاس؟ حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت، موت سے نفرت۔ سبحان اللہ، یہ عظیم بہت خطرناک بیماری ہے، بہت بھیانک بیماری ہے، جس کی
کسی کے اندر یہ بیماری آ جائے گی وہ اللہ اور آخرت سے غافل ہو جائے گا، اللہ اور آخرت سے غافل ہو جائے گا۔ میرے بھائی اللہ اور آخرت سے غافل کرنے والی چیزوں میں سے ایک اہم چیز اللہ رب العالمین سے متعلق جہالت ہے، اللہ رب العالمین سے متعلق جہالت ہے۔ میرے بھائیو اللہ کا اگر خوف سچا، اللہ کا اگر تقوی سچا اگر ہمارے دلوں میں پیدا کرنا ہے، اللہ کے بارے میں ہمیں جاننا ہے، اللہ کے بارے میں ہمیں جاننا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کی عظمت کیا ہے، اللہ کی کبریائی کیا ہے، اللہ کی صفات کیا ہے، سبحان اللہ، اللہ کی قدرتیں کیا ہے، اللہ رب العالمین وہ کیسے ہیں، کیسے زبردست ہیں، اللہ کا تعارف کیا کرایا ہے۔ میرے بھائی حقیقت جاننے اگر کوئی ہم سے کہے کہ غیر مسلم کا ہم سے آ کے ملے اور میرے بھائی ہم نہ اس کی پوجا کرتے وہ گنیش ہے، کچھ پکسون ایسا ہے، اس میں کھانا ایسے انہیں ایسا ہونے ویسا یہ آپ جو اللہ اللہ بول رہے ہیں کون تو بھی ہے، کیا تو بھی ہے، بتاؤ ذرا ہم کیسے سمجھائیں گے، کیسا بتائیں گے اللہ کے بارے میں؟ ہمیں خود نہیں معلوم ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں اللہ کون ہے، ہمیں خود نہیں معلوم کہ اللہ رب العالمین سبحان اللہ۔ میرے بھائی اب قرآن مجید پڑھ کر دیکھیے، قرآن مجید 3 موضوع سے متعلق ہے، قرآن مجید کے اندر خالی 3 ہی ٹاپک ہیں جس سے متعلق پورا پھیلا کر دیتے ہیں، ایک اللہ کے بارے میں، دوسرا آخرت کے بارے میں، تیسرا رسالت کے بارے میں۔ ویسے تو انسان کیسے زندگی گزارنا چاہیے، انسان کو زندگی گزارنے کے لیے اللہ کے رسول کی کیا پیغام ہے، سبحان اللہ، 3 چیزیں اللہ رب العالمین کے بارے میں کھول کر واضح انداز میں قرآن میں بتایا ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں جاننا چاہیے اللہ دعا قبول کرتے ہیں تو کیسے قبول کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ یہ معلوم کیجیے اللہ مجیب ہے، دعا قبول کرنے والے کیسے دعا قبول کرتے ہیں، اس کو پوری طرح سے علم حاصل کیجیے اس کا، پھر اس کے بعد اللہ کے حضور آپ ہاتھ اٹھائیے، اس مجیب دعا قبول کرنے والے اللہ سے مانگیں۔ سبحان اللہ، کیسی عزت آئی۔ آپ اللہ کے بارے میں جانیے کہ وہ اللہ رب العالمین کیسی کبریائی کے معنی میں، آپ اللہ اکبر کہنے اللہ سب سے بڑا ہے، کیسا بڑا اللہ رب العالمین آپ جانیے، اس کے بعد زبان سے نکالیے یہ آپ کے اللہ حکم میں کیسا پاور رہے گا۔ سبحان اللہ، آپ رکوع سے سر اٹھانے کے سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ سبحان اللہ، آپ جانیے اللہ رب العالمین کیسے سننے والے ہیں اور اپنی زبان سے الفاظ ادا کیجیے، اس کے اتنا کیسا پاور رہے گا۔ سبحان اللہ، تو اللہ کے بارے میں جاننا، اللہ سے متعلق ہم جتنا جانیں گے اللہ سے متعلق اتنا ڈریں گے، اللہ سے متعلق ہم جتنا جانیں گے اللہ سے ہمارا رشتہ اتنا مضبوط ہوگا، اللہ سے متعلق ہم جتنا جانیں گے اللہ کا خوف ڈر ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگا، اللہ کے بارے میں جاننا چاہیے۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں، ہمیں اللہ اور آخرت سے غافل کرنے والی چیزوں میں سے ایک اہم چیز گناہ، ایک اہم چیز گناہ ہے۔ سبحان اللہ، جب ہم حدیث پڑھتے ہیں بہت ساری حدیثیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ، فرماتے ہیں جب بھی بندہ نیکی کرتا ہے، جب بھی بندہ نیکی کرتا ہے اس نیکی کا اثر اس کے چہرے پر ہوتا ہے، اس نیکی کا اثر اس کے چہرے پر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک اللہ کا نور ہے جو اس کے چہرے پر آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، پھر فرماتے ہیں وَنُورٌ فِي الْقَلْبِ، جس طرح سے اس کے چہرے پر اللہ کا ایک نور آتا ہے نیکی سے، اسی طرح سے اس کے دل میں بھی اللہ کا نور آتا ہے۔ وَسِعَةٌ فِي الرِّزْقِ، اور اس کی وجہ سے اللہ اس کے رزق میں خوشحالی کرتے ہیں۔ وَقُوَّةٌ فِي الْبَدَنِ، اور اس کے بدن میں طاقت دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، وَمُحَبَّةٌ فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور اسی نیکی کی وجہ سے اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت ڈال دیتا ہے۔ نیکی کا فائدہ چہرے پہ اللہ کا نور، دل میں اللہ کا نور، سبحان اللہ، رزق میں برکت، چہرے پر اللہ رب العالمین کا نور، بدن کے اندر طاقت اور لوگوں کے دلوں میں محبت۔ سبحان اللہ، پھر اللہ کے رسول فرماتے وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوْدَاءً فِي الْوَجْهِ، یقیناً برائی اس کا اثر بندے کے چہرے پر، ایک اندھیرا ہے جو اس کے چہرے پر چھاتا ہے، ایک اندھیرا ہے جو اس کے دل پر چھاتا ہے، ایک اندھیرا ہے جو اس کے رزق میں بھی حائل ہو جاتا ہے، ایک اندھیرا ہے جو اس کے بدن میں کمزوری پیدا کر دیتا ہے، ایک اندھیرا ہے جو لوگوں سے اس کے دلوں میں نفرت ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ، تو آپ اندازہ کیجئے کہ گناہ کتنا بھیانک زہر چھوڑتا ہے اور ایک نیکی کتنا پیارا اثر چھوڑتی ہے، گناہ کا کتنا برا اثر۔ تو میرے بھائی گناہ ایک زہر ہے،
گناہ ایک زہر ہے، ان زہروں کے اثروں میں سے ایک اثر، ان زہروں کے ریاکشن میں سے ایک ریاکشن ہمارے اندر غفلت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ کالا نقطہ کر دیا جاتا ہے، جو گناہوں میں کثرت کرتا جائے، بار بار ریپیٹ کرتا جائے، یہ کالا دھبا پڑتا اس کے پورے دل کو کالا بنا دیتا ہے، اس کے دل کو کالا بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب اندازہ فرمائیے کہ یہ جو گناہ ہے، یہ جو گناہ ہے، ہم بظاہر سمجھتے ہیں ہم گناہ کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، کوئی ایسی بات ہے نہیں۔ ہر گناہ اپنے اندر اثر رکھتا ہے، ہر گناہ ہمارے ایمان کو ڈیمیج کرتا ہے، ہر گناہ ہمیں غفلت کے دلدل میں اور ڈبو دلاتا ہے۔ تو گناہ بہت خطرناک چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں جب کبھی ہم سے گناہ ہو جائے فوراً اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، جب کبھی ہم سے گناہ ہو جائے فوراً کوئی نیکی کرنا چاہیے، اس کی برکت سے اللہ گناہ کے برے گندے اثر سے اللہ ہمیں بچا لے۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں، اللہ سے غفلت کے اسباب میں سے بروں کی صحبت ہے۔ بروں کی صحبت بہت بھیانک چیز ہے، بہت بھیانک چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں اس کی مثال بہت پیاری دیتے ہیں کہ اچھے دوست کی مثال خوشبو بیچنے والی کی طرح، اگر تم اس کے ساتھ رہو گے، جب تک اس کے ساتھ رہو گے اس کی خوشبو تمہیں ملتی رہے گی، خوشبو ملتی رہے گی، اور اس کے ساتھ رہنے کا اثر یہ ہوگا کہ ٹائم تک تمہارے پاس بھی خوشبو باقی رہے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں اپنی خوشبو دے دے، خوشبو لگا دے گا، ایک زمانے تک خوشبو باقی رہے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نیک دوست کی مثال بالکل ایسے ہی ہے، نیک دوست کے ساتھ رہو گے اس کی نیکیوں کا اثر تمہارے پر ہوگا، نیک دوست کے ساتھ رہو گے وہ تمہیں بھی نیکیاں کرنے والا بنائے گا، برے کے ساتھ رہو گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوہار کے بھٹے کی مثال ہے، لوہار کے بھٹی، اس کے پاس جا کر جب تک رہو گے دھواں آتا رہتا ہے، کپڑے ڈیمیج ہوتے ہیں، بالکل گنہگار بھی ایسے ہی ہوگا۔ جب تک ان گنہگاروں کی صحبت کرو گے یا تو ان کے گناہوں کا اثر تم پر ہوگا یا تم بھی گناہوں کے اندر شامل ہو جاؤ۔ تو یہ برے لوگوں کی صحبت بہت، اچھے لوگوں کو دیکھا گیا، بڑے نیک لوگ تھے، بڑے اچھے لوگ تھے، لیکن لوگوں کی صحبت میں جانے کے بعد برباد ہو گئے۔ وہ جو نمازی تھے، وہ جو تہجد گزار تھے، وہ شراب پینے والے تھے، وہ عیاش بن گئے، زناکار بن گئے، دیکھا گیا۔ تو بہرحال تمام کو چاہیے کہ بروں کی صحبت سے بچنا چاہیے۔ میرے بھائی، اللہ سے غفلت میں ڈالنے والی چیزوں میں سے لمبی خواہشات، لمبی خواہشات۔ میرے بھائیوں، ہم انسان کو بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری ضرورتیں پوری ہو جائے، ہماری ضرورتیں پوری ہو جائے۔ ہم کبھی اپنی ضرورت کی طرف توجہ نہیں دیتے، ہم کیا ہوتے ہیں نہیں ہماری یہ زندگی ہے اور اچھی ہونا۔ مثال کے طور پہ کرائے کے گھر والا ہے، اس کی ہمیشہ خواہش ہوتی کہ میں ذاتی مکان میں آ جانا، ذاتی مکان میں آ جانا۔ ایک نارمل کام رکھنے والا اس کی ہمیشہ خواہش ہوتی اور اچھے کام سے لیتا۔ ایک معمولی گھر، تینوں بھی گھر میں رہنے والا اس کی ہمیشہ خواہش ہوتی کہ میرا گھر بھی RCC کا ہوتا۔ تو یہ جو خواہشات ہے دنیا سے متعلق، یہ نہیں رہنا چاہیے، یہ نہیں رہنا چاہیے۔ اب اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لائے، حضرت عائشہ صدیقہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمرہ بنایا گیا کتنا تھا، اتنا چھوٹا، ہماری جو صف ہے اتنا سا، ہماری جو صف ہے اتنا سا، یعنی اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رات میں لیٹی رہتی، اللہ کے نبی تہجد ادا کرتے ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے جگہ نہیں رہتی، اللہ کے نبی اشارہ کرتے وہ اپنے پاؤں سمیٹ لیتے، اپنے پاؤں سمیٹ لیتے، تب اللہ کے نبی سجدہ کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 13 سال اللہ کے نبی 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے، لیکن کبھی بھی رینویشن اللہ کے نبی نے اپنے کمرے کو نہیں کیا، کیوں؟ خواہش نہ کی، دنیا کی خواہش۔ صحابہ کرام نے بار بار سوال کیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ کے نبی چٹائی پہ سو رہے، آپ کے بدن پہ کپڑا نہیں ہے، چادر نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پہ چٹائی کا اثر بیٹھ گیا، نشانات بیٹھ گئے۔ اپنے ہاتھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر نشان ہٹاتے ہوئے کہ اللہ کے نبی حکم فرمائیے کم سے کم آپ کے اچھے آرام کا انتظام کریں۔ لیکن ہمارے دنیا سے میرا کیا رشتہ ہے، میں تو اس مسافر کی طرح ہوں جو راستہ چل رہا تھا، آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر کسی سائے میں بیٹھا اور پھر چل دیا۔
سبحان اللہ. تو کم خواہش ہونی چاہیے, کم خواہش. اللہ اگر آپ کو دے دیتے ہیں, سبحان اللہ, دے دیتے ہیں, اور آپ کی کم خواہش ہے, تو آپ اپنی آخرت کی تیاری کریں گے. ہم میں سے بے شمار لوگ ہیں ان کی کمائی ہر ایک کی اپنی ضروریات سے بڑھ کے, لیکن جو آپ کی ایکسٹرا انکم ہے اس سے متعلق آپ کی سوچ کیا ہے؟ آپ کی جو مثال کے طور پہ کسی کو بھی گھر چلانے کے لیے 300 روپے کی ضرورت ہے, لیکن آپ 300 کے بجائے 500 کما رہے ہیں, 500 کے بجائے آپ 1000 کما رہے ہیں. یہ جو آپ کی ایکسٹرا انکم ہے وہ کس کے لیے ہے؟ نہیں, میرے بچوں کو بھی گھر رہنا خواہش نہیں, میں جانا کہ میرا گھر جو نا ٹینوں والا ہے, RCC کا ہو جانا خواہش. دنیا کی خواہشات, آخرت کی خواہش نہیں. ہمیں سے کتنے لوگ ہیں جن کی خواہش ہے نہیں بھائی میرے مرنے کے بعد بھی میرا ثواب جاری ہے, میں اس کے لیے کچھ کرنا چاہ رہا ہوں, میں ایک کو عالم بناؤں گا. کس کی خواہش ہے ہم میں سے؟ میں اپنے خرچ پہ ایک کو عالم بنا دوں گا, میں اپنے خرچ پہ 10 لوگوں کو عالم بناؤں گا, میں اپنے خرچ سے ایک یتیم گھر کی کفالت کروں گا, میں اپنے خرچ سے میری جو ایکسٹرا کمائی ہے اس سے کسی بیوہ کا سہارا بن جاؤں گا. ہم میں سے کتنوں کی خواہش ہے ایکسٹرا جو انکم ہے ہماری, اس میں ہم اپنی آخرت بنا سکتے ہیں. ہم اپنی آخرت بنانے کا نہیں سوچتے, اپنی دنیا کو اور اچھا کرنے کا سوچتے ہیں, اپنی زندگی کو اور لگژری بنانے کا ہم سوچتے ہیں. میرے بھائی, آپ کتنی بھی لگژری بنا لیں چھوڑ کے جانا ہے, آپ کتنی بھی پراپرٹیاں بنا لیں چھوڑ کے جانا ہے, چھوڑ کے جانا ہے. ہاں کبھی اولاد ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے, لیکن کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اولاد آپ کو آپ کی کفن کے بارے میں رٹ پڑے, آپ کی جائیداد کے بارے میں رٹ پڑے. آپ اپنی نیکی کرنا چاہ رہے تھے, آپ نے وصیت کی, اس وصیت کو پورا کرنے کے بارے میں رٹ پڑے. ایسا بھی ممکن دیکھا بھی گیا, دیکھا بھی گیا. باپ نے جن چیزوں کو اپنی آخرت کے لیے وقف کیا تھا, بیٹوں نے اس کو بیچ دیا, بیٹوں نے اس کو بیچ دیا. آپ اندازہ فرمائیں کس حد تک چلی جا سکتی ہو. تو برحال میرے بھائیو, یہ جو دنیا سے متعلق زیادہ خواہش ہے, زیادہ خواہش ہے, یقین جانیے, یقین جانیے یہ اللہ اور آخرت سے غافل رکھتی ہے, اللہ اور آخرت سے غافل رکھتی ہے. تو برحال میرے بھائی, اس چیز کی طرف ہمیں زیادہ دھیان دینا چاہیے. اللہ اور آخرت سے غافل رکھنے والی چیزوں میں سے اور ایک اہم چیز ہے کثرت الکلام, خوب گفتگو کرنا, خوب گفتگو کرنا, زیادہ باتیں. عام طور سے دیکھا جاتا ہے بہت سارے لوگ آپ کو جتنا لکھنا ہے اتنا ہی بولیے, جس بارے میں آپ بول سکتے ہیں اس بارے میں ہی بولیے, لیکن ہر ایک کے بارے میں بولنا, ہر ایک کے بارے میں آپ کو لینا دین سے متعلق نہیں معلوم, جتنا معلوم ہے آپ اتنا ہی بولیں. ویسا نہیں, اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانا شروع کر دیتے ہیں, خوب گفتگو کر. تو یہ بہت بری چیز ہے, یہ بہت بری چیز ہے. اور ہماری جو گفتگو ہوتی ہے, ہماری جو گفتگو ہوتی ہے, یہ اگر غفلت کا ذریعہ بن جائے گی, جب ہم اپنی گفتگو کا اللہ کے نبی سے مانگیں, آپ گفتگو کیجیے, بابا اپنی زبان پہ اللہ کرتے ہیں, کبھی آپ سبحان اللہ کیجیے, کبھی آپ الحمدللہ کیجیے, کبھی آپ اللہ اکبر کیجیے, کبھی آپ لا الہ الا اللہ کیجیے. سبحان اللہ ایک عظیم چیز ہے جس کو ہم اپنی گفتگو کے اندر لانا ہے. اگر ہم ایسا نہیں لائیں گے, ہماری گفتگو جو ہے شیطانی طریقے سے رہے گی, ہماری گفتگو جو ہے شیطان کو راضی کرنے کے لیے رہے گی, تو یہ ہمیں اللہ آخرت سے غافل کرنے والی بن جائے گی. ایک جو ورڈ ہماری زبان سے نکلتا ہے یہ بہت بھیانک زہر چھوڑتا ہے, بہت بھیانک زہر چھوڑتا ہے. تو اس کے زہر کو ختم کرنے کے لیے ہم بار بار اللہ کا ذکر اپنی زبان پر جاری رکھیں, بار بار اللہ کا ذکر زبان. اسی لیے مجلس میں اگر ہم مجلس سے اٹھتے ہیں, اللہ کے نبی نے ہمیں دعا سکھائی, بات کر رہے تھے اچھی سے اچھی بھی گفتگو, لیکن اس سے اٹھ رہے ہیں, اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ سے استغفار کرتے ہوئے دعا کریں. استغفار کی خاص دعا ہمیں سکھائی گئی ہے, سبحان اللہ. تو گفتگو اللہ کے ذکر سے بھری ہوئی ہو. آپ کوئی کام کرنے کا پلان بتا رہے ہیں, اب انشاءاللہ میں کروں گا. ہاں, آپ نے کوئی کام کر دیا, اس کی خبر دیں, الحمدللہ میں نے کر دیا. سبحان اللہ, اللہ کے ذکر کے ساتھ آپ کی گفتگو, اللہ کے ذکر کے ساتھ. تو سبحان اللہ, تو یہ ہونا چاہیے ہماری گفتگو میں اللہ رب العالمین کا ذکر ہونا چاہیے. تو یہ بہت عظیم چیز ہے, بہت عظیم چیز ہے. مثال کے طور پہ آپ نے کوئی چیز دیکھی, آپ نے کسی کی کار کو دیکھا یا کسی کے گھر کو دیکھا, آپ بولے بہت کیا گھر بنا ہے, آپ کوئی بولے ماشاء اللہ کیا گھر بنا ہے, بارک اللہ آپ نے کیا گھر بنا ہے. اللہ کا ذکر کیجیے. آپ کے الفاظ کی یہ جو حسد ہے, آپ کے الفاظ کا جو حسد نکل رہا ہے,
یہ بہت خطرناک ہے، اللہ کے ذکر سے ختم ہو جائے گا، اللہ کے ذکر سے ختم۔ تو اس لیے ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہماری زبان، ہماری گفتگو اللہ کے ذکر سے بھری ہوئی ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تكثروا الكلام بغیر ذکر اللہ، زیادہ گفتگو اللہ کے ذکر کے بغیر مت کرو، فإن كثرة الكلام بغیر ذکر اللہ قسوة القلب، اس لیے کہ زیادہ گفتگو اللہ کے ذکر کے بغیر یہ دل کو سخت بنا دیتی ہے۔ وإن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي، اور اللہ سے سب سے دور وہ بندہ ہوتا ہے جو سخت دل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں، غفلت کے اسباب، بندہ اللہ رب العالمین سے جو غافل بن جاتا ہے اس کے اہم اسباب میں سے ایک یہ کہ اپنی آخرت کی زندگی کو، اپنی موت کو بھلا دینا، اپنی موت کو بھلا دینا۔ آپ اگر کوئی گھر بنانے کا پلان کر رہے ہیں، اس سے پہلے آپ ایک مرتبہ بس یہ سوچ لیجیے مجھے گھر کو چھوڑ کے جانا ہے، میرا گھر خبر ہے، آپ کی لذت ختم ہو جائے گی اس گھر کو بنانے میں۔ آپ ایک بڑی کار خریدنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے بے شمار پیسے آپ جمع کر رہے ہیں، آپ یہ سوچ لیجیے اس وقت آپ یاد کیجیے کہ میرا ٹھکانہ تو آخرت ہے، یہ میرا ٹھکانہ تو خبر ہے، یہ کار لے کے میں کیا کروں؟ سبحان اللہ، آپ کی لذت دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ موت کو یاد کرنا ہے اور آخرت کو یاد کرنا ہے، بار بار ہمیں آخرت کو یاد کرتے رہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قیامت کے دن کو یاد کرنا ہے، جہنم کو یاد کرنا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف لے کے اللہ رب العالمین سے غافل ہونے نہیں دیتی۔ تو میرے بھائیو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس غفلت آ جائے، غفلت اگر ہم نے دیکھا کہ ہمارے اندر غفلت پیدا ہو گئی ہے تو ہمیں اس کو کیسے دور کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے۔ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کافروں سے متعلق کہتے ہیں انہوں نے اللہ کی جیسی قدردانی کی ہے اسے نہیں کی۔ اللہ کے بارے میں جیسے جاننا ہے ویسے نہیں جانا۔ اگر اللہ کے بارے میں صحیح معنوں میں جانیں گے، اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرنے والے نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من یرید اللہ بخیر یفقهہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں، غفلت کو ختم کرنے کے لیے، یقین یعنی غفلت کو ختم کرنے کے لیے بہت اہم چیز، غفلت کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے ذکر کا اہتمام کریں، اللہ کے ذکر کا اہتمام۔ مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے دل کے اندر غفلت ہے، آپ کثرت سے اللہ کا ذکر کیجیے، یقین جانیے آپ کی آنکھ ایک وقت ایسا آئے گا ذکر کثرت سے کرتے ہوئے آپ کی آنکھ آنسو آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں گے، ایک وقت ایسا آئے گا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے خوف سے آپ لرز جائیں گے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا اللہ کے ذکر سے کہ آپ روئیں گے اور آپ کی ہچکیاں بن جائیں گے۔ تو اللہ کا ذکر خوب کرنا چاہیے، ہر حال میں کرنا چاہیے، بہت زبردست تاثیر اس کی ہے۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں، ذکر کی جو مجلسیں ہوتی ہیں یہ بہت اہم چیز ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں دین سے دور ہو رہے ہیں، اللہ سے دور ہو رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے اجتماع ہو رہا ہے، ہمیں شریک ہونا چاہیے۔ معلوم ہوا ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں، خطبے میں پہلے رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی اللہ کے ذکر کی جو محفلیں ہوتی ہیں اس کو مس نہیں کرنا چاہیے۔ شیطان بہت کوشش کرے گا، دیکھیے بے شمار لوگ نماز پڑھے چلے گئے، کیا کام تھا؟ کچھ ایمرجنسی تھی، کچھ ہاسپٹل میں جانا تھا، ہر روز نماز کے بعد درس ہوتا ہے، بیٹھ سکتے ہیں 5-10 منٹ بیٹھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن کیوں شیطان باہر نکل جاتا ہے؟ آپ اگر سنیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کے کانوں سے جانے والی باتیں آپ کے دل کے اندر جا کے بیٹھ جائیں گے، شیطان کی محنت برباد ہو جائے گی۔ اس لیے شیطان آپ کو کبھی مٹانا نہیں چاہے گا، لیکن آپ کو اپنی اصلاح کے لیے، اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے، اپنے اندر سے غفلت کو ختم کرنے کے لیے ایسی چیزوں کو کبھی بھی مس نہیں کرنا، کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ تو سبحان اللہ، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں، قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید مگر ایسے پڑھیں جیسے صحابہ کرام پڑھتے تھے، ایک آیت پڑھیں، ایک بار نہیں 100 بار پڑھیں، اس کو اچھی طرح سے سمجھیں، اس کو اپنے دل میں اتاریں۔ ایک بار پڑھیے آپ کو اطمینان ہو گیا، 2 بار پڑھیے، 3 بار، 4 بار، ایک ہی آیت پڑھیے 100 بار، 200 بار، 300 بار، 500، 1000 بار، آپ کو اطمینان ہو جائے کہ یہ آیت میرے دل میں بس چکی ہے،
یہ آیت میرے دل صحابہ کرام قرآن کو حفظ کرنا، قرآن کو یاد کرنا، یہ ٹارگیٹ نہیں تھا ان کا. سبحان اللہ. ویسے تو ایک بار بھی صحابہ کرام یاد کر لیتے. سبحان اللہ، کیسے ذہین تھے صحابہ کرام، ایک بار میں یاد کر لیتے. لیکن ابھی ایک بار حدیث کہہ دیتے صحابہ کرام کو یاد کر لیتے. حدیث صحابہ کرام نے ہمیں سنا. لیکن قرآن کا مسئلہ جہاں جاتا صحابہ کرام صرف 10 آیت کرتے، اللہ کے رسول سے 10 آیت ہیں، اس پہ پوری طرح سے عمل کرتے، بار بار پڑھتے، اپنی زندگی میں لاتے، اپنے دل میں اتارتے. تو دل میں اتارنا ہے قرآن، جس کو دل میں اتاریں گے ہماری زندگی بدل جائے گی. بار بار پڑھیے، بار بار پڑھیے، بار بار پڑھیے، انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آیت ہمارے دل میں اتر جائے گی. جب آیت دل میں اترے گی آنکھیں آنسو بہائے. جب آیت دل میں اتر جائے گی ہاں بدن پہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. جب آیت دل میں اتر جائے گی سبحان اللہ دل کی کیفیت بدل جائے گی. دل میں اتارنا ہے سب زبان پہ نہیں. اس کے علاوہ میرے بھائیوں اہمیت والی چیز یہ بھی ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں. اللہ رب العالمین کی توفیق سے بغیر ہمیں کوئی چیز نہیں مل سکتی. اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کریں کہ ڈرنا ہے. اللہ کا رسول ہے آخرت کے بارے میں، اپنی آخرت سنوارنے کے بارے میں، اپنے دین کے معاملے میں اللہ سے جب بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کے ہاتھ کو خالی نہیں کرتے. تو اللہ سے خوب گڑگڑا کر مانگے، خوب ایسے بے شمار ایسے بندے بھی دیکھے گئے ہیں جو اللہ رب العالمین سے تڑپ تڑپ کر اپنی آخرت کے لیے دعا کرتے ہیں. ایسوں کو تو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے جو اپنی ضرورت کے لیے اللہ سے تڑپ کے دعا کرتے ہیں. اللہ میرے کاروبار کو چلا کے تڑپ کے دعا کر رہے ہیں، اللہ میرا بچہ بیمار ہے صحت دے دے تڑپ کے دعا کر رہے ہیں. لیکن ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی آخرت کے لیے تڑپ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، رو کے اللہ سے دعا کرتے ہیں. اللہ میرے اندر یہ گناہ ہے، اللہ مجھے چھوڑا، رو کے دعا کرتے ہیں. اللہ میری یہ کمزوری، اللہ اس سے مجھے نجات دے دے، تڑپ کے دعا کر رہے ہیں، گڑ گڑا کے دعا کر رہے ہیں. ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے اس معاملے میں. اس کے علاوہ میرے بھائیوں 5 نمازوں کا اہمیت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے. 5 جو فرض نمازیں ہماری جماعت کے ساتھ ادا کرنا. یہ نمازوں کا سسٹم جو رکھا گیا ہے ایک پیوریفیکیشن سسٹم. آپ کی ان نمازوں کے وقفوں کے درمیان جو گناہ ہو جائے انشاءاللہ اس سے طہارت سے ایسے پاکیزگی کر رہی ہے. لیکن مجھے بڑی پیاری مثال دے کے فرمایا کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے ندی ہو اور دن میں 5 مرتبہ اس پہ جا کر غسل کر رہا، کیا اس کے بدن پہ کسی طرح کا کوئی میل باقی رہے گا؟ سوال کر لیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 5 مرتبہ نہا رہا ہے، کہاں سے اس کے بدن پہ؟ لیکن یہ فرمایا 5 نمازوں کی مثالیں سے گناہ کی اثرات، گناہ کے زہر انشاءاللہ بدن پہ باقی نہیں رہیں گے. تو ہمیں احترام کرنا چاہیے 5 نمازوں کا. اس کے علاوہ میرے بھائیوں اہمیت اور زبردست چیز اگر تھوڑی ٹف اور مشکل ہے لیکن اس کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ اللہ سے غفلت ہمارے پاس ختم ہو جائے گی. وہ رات کی نماز، تہجد کی نماز. تہجد کی نماز سبحان اللہ بے شمار فائدے ہیں. اس میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہمارا دل صاف ہو جائے گا، اللہ سے جڑ جائے گا، اللہ سے رشتہ مضبوط ہو جائے گا، بیماریاں ختم ہو جائیں گی سبحان اللہ. اس کے علاوہ میرے بھائیوں موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے. یہ تھوڑی اہمیت والی چیزیں ہیں. اگر ہم اس کی طرف توجہ دیں گے انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے غفلت ہے، آخرت سے جو غفلت ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اللہ رب العالمین مجھے آپ کو ان کی طرف عنایت فرمائے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، اشهد ان لا اله الا الله